اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا اور مسجد میں جگہ باقی نہ رہی تھی۔ میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، میری دائیں جانب خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے اور اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے سہیل، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ میری اس سے کوئی جان پہچان نہ تھی۔ پھر بھی اس نے مجھے پہچان لیا اور یہ میرا نام کیسے جانتا ہے اور حال کیسے پوچھ لیا۔ خیر میں بیٹھا رہا۔ اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ خلقت بہت تھی اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا، اور میں اسی شش و پنج میں تھا کہ وہی خوبصورت خوبرو نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیوں جناب، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا، لیجئے پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے اور جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس کی چادر کے پڑنے سے مجھ پر غنودگی سی چھا گئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا جس میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی غسل خانہ بنا ہوا تھا اور ایک تولیہ بھی موجود تھا اور ایک کوزہ بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا اور مسواک بھی اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پیشاب کیا، پھر غسل بھی کیا، وضو کیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو فوراً میرا منہ پر وہ چادر اتار لی گئی۔ میں نے دیکھا وہی جامع مسجد ہے، وہی صف، وہی جگہ، وہی میں دائیں طرف وہی خوبرو نوجوان بیٹھا ہے اور وہی وقت ہے، اور میری اس سرگزشت سے وہاں کوئی بھی مطلع نہیں ہوا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ نہ آیا کیا ہوا۔ جب اس واقعے کی طرف دھیان کرتا ہوں تو یقین کرنا پڑتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی، نماز کی ادائیگی ہوئی۔ نماز کے بعد میں اسی نوجوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اے سہیل، شاید تم نے مجھ کو دیکھا ہے، اس پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا، تو آپ میرے ساتھ آئیے۔ اس کے ہمراہ چل پڑا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں نے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان اس دروازے کے اندر گیا، میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، وہی محل ہے، وہی درخت، وہی غسل خانہ، وہی لوٹا، وہی مسواک وہاں موجود ہے اور وہی تولیہ جو ابھی تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا، منت باللہ۔ اس نوجوان نے فرمایا، اے سہیل، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے ڈھونڈو، وہ ضرور ملے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ اس نوجوان نے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ نوجوان نظر نہ آیا اور نہ وہ مکان، اور میں حیران رہ گیا اور اس روز اللہ کی عبادت میں بھی زیادہ محو ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا رسیدہ بندے بھی موجود ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں اور تصرفات کے مالک ہیں، جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتی ہیں، اور یہ طاقتیں انہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی ان طاقتوں کا انکار اللہ کے دین و بخشش کا انکار ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا جس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا خود شب معراج پر
पल भर में फर्श से अर्श पर पहुंचा और वहां सारी मलकूत की सैर फरमाई। फौरन वापस भी तशरीफ ले आए और जब वापस आए तो वही वक्त था, वही वजू का पानी चल रहा था, वही नाबखीर बददस्तूर हिल रही थी। तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच जाएं और हम आपके लिए इसी तरह की इस्लामी वीडियोस लाते रहेंगे और इसी तरह के इस्लामी वाक़यात आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस दीनी काम में हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।